بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 23 الولد المؤدب، ادب یافتہ لڑکا۔ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ موصوف صفت ہمیشہ ایک دوسرے کے مطابق رہتے ہیں، یعنی موصوف وہ جس کی خوبی یا برائی بیان کی جائے، اور صفت وہ لفظ کہلاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی کی خوبی یا برائی بیان کی جائے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ موصوف صفت میں اگر موصوف پر الف لام ہوگا تو صفت پر بھی الف لام ہوگا، یعنی موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ موصوف اگر نکرہ ہوگا یا نکرہ کا مطلب الف لام نہیں ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اتنا ہی ابھی آپ سمجھیے۔ اسی کے چند جملے پھر اس چیپٹر میں بنا کر دکھا رہے ہیں۔ الولد المؤدب، ادب دار لڑکا۔ مؤدب کا معنی ہوتا ہے ادب دار، ادب والا لڑکا۔ الادب شیء عظیم، ادب بڑی چیز ہے۔ شیء چیز، عظیم بڑی، عظمت والی۔ ادب بڑی چیز ہے۔ تو دیکھو شیء بغیر الف لام کے آیا نا، تو عظیم اس کی صفت بھی کیا آئی؟ بغیر الف لام کے۔ ھذا ولد مؤدب، یہ ادب والا لڑکا ہے۔ تو دیکھو ولد مؤدب میں یہاں پر ولد بغیر الف لام کے آیا تو اس کی صفت مؤدب بھی بغیر الف لام کے آئی، ٹھیک ہے۔ جبکہ اوپر الولد المؤدب میں الولد پہ الف لام تھا تو المؤدب پر بھی الف لام تھا۔ ھذا ولد مؤدب، یہ ادب والا لڑکا ہے۔ خلقہ طیب، خلق کا معنی ہوتا ہے اخلاق، عادات۔ عادت کے معنی میں ہے، ویسے اس کی جمع ہوتی ہے اخلاق۔ خلقہ طیب، ہو ضمیر یعنی خلقہ اس کی عادت، طیب اچھی ہے، اس کی عادت اچھی ہے یا اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہوا اول فی السلام علی کل کبیر، ہوا کا ضمیر، ہوا سے مراد وہ یعنی لڑکا، یعنی ادب والا لڑکا۔ اولو پہلے ہے، فی السلام سلام کرنے میں، علی کل کبیر ہر بڑے پر، وہ ہر بڑے کو سلام کرنے میں پہلے ہے، یعنی ہر بڑے کو پہلے سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اول کا معنی پہلے، اولو فی السلام سلام کرنے میں پہلے، یعنی پہلے سلام کر لیتا ہے، علی کل کبیر ہر بڑے پر، وہ ہر بڑے کو پہلے سلام کرتا ہے۔ الاستاذ عنده مثل الوالد، استاذ کا معنی استاذ پڑھانے والا، عنده اس کے پاس، اس کے نزدیک، مثل الوالد والد کی طرح ہے، مثل کا معنی طرح، ٹھیک ہے، مثل کا معنی طرح، والد کا معنی والد، باپ۔ الاستاذ عنده مثل الوالد، استاذ اس کے نزدیک والد کی طرح ہے۔ لکل شغل عنده وقت معلوم، لکل شغل لیے، کل ہر ایک، شغل کام، لکل شغل ہر کام کے لیے، عنده اس کے پاس، وقت معلوم وقت ٹائم، معلوم متعین ہے نا، مقرر۔ لکل شغل عنده وقت معلوم، ہر کام کا اس کے نزدیک، ہر کام کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ کیا ہے؟ ایک مقرر وقت ہے، متعین وقت ہے، ٹھیک ہے۔ لہو جد فی کل شیء، لہو کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے، جدن کا معنی ہوتا ہے محنت،
اس کے لیے محنت ہے، فی کل شیء، ہر چیز میں، تو مطلب ہوگا اس کے لیے ہر چیز میں محنت ہے، یا یہ کہہ لو، ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو، اس کی ہر چیز میں محنت ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ وَلَدٌ مُجْتَہِدٌ، فَهُوَ، فا کا معنی تو، ہوا وہ، فَهُوَ تو وہ، ولدن لڑکا، مجتہدن محنتی، فَهُوَ وَلَدٌ مجتہدن تو وہ محنتی لڑکا ہے، تو وہ، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں فا کا ترجمہ، اس لیے وہ محنتی لڑکا ہے، لہذا وہ، فا کا معنی لہذا بھی کر سکتے ہیں ہم، لہذا وہ محنتی لڑکا ہے، لا کسلان سست نہیں، فما للکسلان من خیر، ما کا معنی نہیں، فما لہذا، یا فا کا معنی یہاں پر کیونکہ بھی کر سکتے، فما للکسلان من خیر، کیونکہ سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ما کا معنی نہیں، تو لا بھی نہیں کے لیے آتا ہے، لیسا بھی نہیں کے لیے آتا ہے، ما بھی نہیں کے لیے آتا ہے، دھیان رکھنا۔ فما للکسلان من خیر، تو سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اور ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں لہذا سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ سست کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، لذالک لہ فوز عظیم، لام کا معنی لیے، ذالک کا معنی وہ، لذالک کا اگر ترجمہ کرتے ہیں تو معنی ہوتا ہے لذالک اسی لیے یا اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، لہو اس کے لیے فوز عظیم، فوز کا معنی کامیابی اور عظیم کا معنی بڑی، لذالک لہو فوز عظیم، اسی وجہ سے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ مِثَالٍ لِغَيْرِهِ، اور وہ بہترین مثال ہے، لغیرہ، اپنے غیر کے لیے، اپنے غیر کا معنی اردو میں بھی غیر ہی بولتے ہیں، لغیرہ اپنے غیر کے لیے، وَهُوَ خَيْرٌ مِثَالٍ لِغَيْرِهِ، وہ اپنے غیر کے لیے بہترین مثال ہے، خیر مثال کا معنی بہترین مثال، خیر کا معنی بہترین، مثال کا معنی مثال ہی، تو وہ اپنے غیر کے لیے بہترین مثال ہے، وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر اللہ کا فضل ہے، هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، علیہ اس پر، اور یہ اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے، الجد شیء عظیم، جد کا معنی ہوتا ہے بیٹا محنت، جد کا معنی محنت، الجد شیء عظیم، محنت بڑی چیز ہے، کیا ہے؟ الجد شیء عظیم، محنت ایک عظیم چیز ہے، ایک بڑی چیز ہے، الجد شیء عظیم، محنت ایک عظیم چیز ہے، بہی عزت، با کا معنی سبب، ذریعہ ہے نا، بہی اسی وجہ سے، عزت عزت ہے اس کی وجہ سے، بہی اس کی وجہ سے، با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجہ، سبب، ذریعہ، بہی عزت اسی کے ذریعہ، اسی کے سبب، اسی سے، عزت عزت ہے، وبغیرہ ذلت، اور اس کے علاوہ سے ذلت ہے، ذلت کا معنی رسوائی، اور بہی میں ہا ضمیر کا سے مراد جو ہے بیٹا وہی محنت، بہی عزت اسی کے ذریعے سے، یعنی محنت کے ذریعے سے عزت ہے، وبغیرہ ذلت، اور محنت کے علاوہ کے ذریعے، یعنی اگر محنت نہیں کرے گا تو بغیر محنت کے ذلت رسوائی ہے، ذلت کا معنی، ذلت اردو میں بھی ذلت بولتے ہیں اور عربی میں بھی ذلت بولتے ہیں، اردو میں رسوائی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بہی عزت و بغیرہ ذلت، اس کے سبب عزت ہے اور اس کے بغیر
ذلت ہے۔ اب چند سوالات ہیں بیٹا، آپ نے یہ سب پڑھ لیے، چیپٹر پڑھ لیا۔ دھیان رکھنا موصوف صفت جہاں پر بھی آئے نا تو اس میں دھیان رکھنا کہ اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام داخل کرنا، یا موصوف اگر ویسے ہی معرفہ ہے، کسی کا نام ہے تو اس پر تو الف لام نہیں آئے گا، لیکن اس کی صفت پر الف لام لا کے معرفہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر موصوف پر موصوف نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب یعنی متعین نہیں ہے نا، تو اس پر الف لام نہیں ہوگا، تو اب صفت پر بھی الف لام نہیں لائیں گے۔ یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا بیٹا۔ اب چند سوالات ہیں، دیکھو اسئلہ یہ سوال کی جمع ہے، یعنی چند سوالات یہاں پر ہیں، جیسے ایک دو سوالوں کے جواب میں آپ کو دیتا ہوں، باقی سارے سوالوں کے جواب آپ لکھ کر بھیجیں گے، اور نیچے جو اردو ہے اس کی عربی بنا کر بھیجیں گے۔ پہلا سوال ہے ما هو الادب، ادب کیا ہے؟ ادب ما کیا، ہوا الادب، ما هو الادب، ادب کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے پڑھا ہے الادب شیء عظیم، ادب بڑی چیز ہے۔ ایو ولد محبوب، کون سا لڑکا پیارا ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں الولد المؤدب محبوب، یہ بھی کہہ سکتے ہے نا، اور جواب دینا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پیارا ہے۔ من خیر مثال، کون بہترین مثال ہے؟ تو کون بہترین مثال ہے؟ تو الولد المجتہد خیر مثال لغیرہ، محنتی طالب علم، محنتی لڑکا اپنے غیر کے لیے بہترین مثال ہے۔ اس طریقے سے بیٹا آپ کو سارے سوالوں کے جواب عربی میں لکھ کے بھیجنا ہے، اور نیچے کچھ ترجمہ ہے، ترجمہ کرو لکھا ہے نا، ترجمہ کرو، ترجمہ کرنے کا مطلب اردو کی عربی بناؤ۔ اب یہاں پر چند جملے ہیں، ان میں سے ایک آدھ جملے کی میں عربی بنا کر دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر آپ سب عربی بنا کر بھیجنا۔ جیسے یہاں ایک لڑکا ہے، وہ مؤدب لڑکا ہے، تو یہاں ایک لڑکا ہے، تو سب سے پہلے تو یہاں کی ہم عربی ڈھونڈیں، کیا ہے؟ ہا ہونا، یہاں ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا یعنی ولدن، صرف نکرہ لے کر آئیں گے تو ولدن کا معنی ایک لڑکا ہو جائے گا۔ ہا ہونا ولدن، یہاں ایک لڑکا ہے اور وہ مؤدب ہے، وہ ہوا مؤدبن، اور وہ مؤدب لڑکا ہے، وہ ہوا ولدن مؤدبن، اور وہ مؤدب لڑکا ہے۔ ایسے ہی آگے ایک جملہ ہے مؤدب لڑکا پیارا ہے برا نہیں، تو مؤدب لڑکا، تو مؤدب لڑکے کی ہم عربی لے کر آئیں گے الولد المؤدب، پیارا ہے، محبوب برا نہیں، لا مذموم، ہے نا۔ اب پوری عربی بن جائے گی الولد المؤدب محبوب لا مذموم۔ اس طریقے سے بیٹا آپ کو سب کی عربی بنا کر بھیجنا ہے۔